بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم اپنی زندگی میں اس دنیا میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سانس لینے کا موقع دیا ہے، اور جب یہ موقع ختم ہوگا تو اس وقت تک ایمان کی دولت سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ اور تمہارا تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر نہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایمان ہے تو ساری چیزیں ہیں، اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور نماز ایک الگ چیز ہے، اور روزہ، زکوٰۃ، حج ایک الگ چیز ہے۔ اگر ان میں سے ایمان کو ہٹا دیا جائے تو یہ تمام چیزیں ہماری بیکار ہیں۔ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھے اخلاق ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، نیکیاں ہیں، تمام اچھے کام ہیں۔ اگر ان میں سے ایمان کو ہٹا دیا جاوے تو یہ سارے کام بیکار ہیں۔ تو اس لیے فرمایا بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔
بغیر ایمان کے کوئی چیز قبول نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے جنت بھی نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ایمان کا معنی یقین کا ہے، ایمان کا معنی یقین کا ہے۔ ہمارا اور آپ کا یقین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا اور آپ کا یقین درست ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو، ہمارا یقین قبر میں جانے تک جمع رہے، اکٹھا رہے، ایک جگہ رہے۔ اور جس کا یقین ٹول مٹول ہے، چاہے آپ ہو، چاہے ہم ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ ایمان کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ تھوڑی غور کرنے کی بات ہے، اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ نمازیوں کو؟ صدقہ، قربانی، زکوٰۃ، فطرہ، ایسے لوگوں کو؟ اللہ کی ذات کس کو حکم دے رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ تم پختہ کامیاب ہو ایمان کے اندر، تمہارا ایمان مضبوط ہے، تم ایمان والے ہو، تمہاری ایمان کی رسی مضبوط ہے، تمہارے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے آمنوا باللہ ورسولہ، پھر سے ایمان لاؤ، پھر سے ایمان لاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لانے کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم نام کے نہ بنے، ہم نام کے مسلمان، نام کے ایمان والے نہ بنے، بلکہ اپنے یقین کو کامل کرو۔ جو تم یقین لائے ہو، ایمان کا معنی یقین ہے، جو تم یقین لائے ہو، جو تم ایمان لائے ہو، اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط بناؤ۔ مضبوط کیسے بنے گا؟ دوبارہ ایمان لانے سے، دوبارہ ایمان لانے سے مضبوط بنے گا۔ احادیث مبارک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواح صحابی ہیں، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملتے، حضرت عبداللہ بن رواح صحابی ہیں، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملتے تو اسے کہتے آؤ تھوڑی دیر ایمان لائیں۔ کیا کہتے؟ آؤ تھوڑی دیر ایمان لائیں، آؤ تھوڑی دیر ہم ایمان کو تازہ کریں، آؤ تھوڑی دیر ہم ایمان کو مضبوط بنائیں، آؤ تھوڑی دیر ہم ایمان لائیں۔
ہمارا کیا مقصد ہے؟ بس ہماری جب پیدائش ہوئی تھی، چاہے اسپتال میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے محلے میں ہو، گلی میں ہو، جہاں بھی ہماری پیدائش ہوئی تھی، تو اس وقت میں ایک اذان دینے والے نے پہلے کان میں اذان دی تھی اور ایک اذان دینے والے نے دہنے کان میں تکبیر کہی تھی بس۔ اور جب ہم 5 سال کے ہو گئے تو مکتب پکڑا، مسجد پکڑی، مدرسہ پکڑا، اللہ والے کو پکڑا، امام کو پکڑا، مؤذن کو پکڑا، ایک دیندار کو پکڑا، بس کلمہ سیکھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور تھوڑی دیر جوان ہو گیا تو بس جو ماں باپ نام رکھا تھا وہی نام سے میرا مشہور ہے دنیا میں، گاؤں میں، بستیوں میں، وہی نام سے میں چل رہا ہوں، بس میں مسلمان ہوں، بس میں ایمان والا ہوں۔ یہاں تک کہ محدود ہے ہمارا ایمان، یہاں تک ہی ہے ہمارا ایمان، اس سے آگے ہم نہ بڑھیں گے، نہ اس سے آگے ہم کچھ کر سکیں گے۔ تو نماز بھی پڑھتا ہوگا، تو روزہ بھی رکھتا ہوگا، تو حج بھی کیا ہوگا، تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، تو نفل نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، تو تہجد گزار بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر سے ایمان لاؤ، پھر سے ایمان لاؤ۔ جو ایمان تمہارا ہے وہ مضبوط بنے گا۔ فرماتے ہیں اللہ والے، ایمان کی مجلس میں بیٹھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی مجلس میں بیٹھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کی مجلس میں ایمان کی باتیں کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی قرآن ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے اوپر ذکر کرنا ہے، اس کے اوپر ایک مجلس کو اکٹھا کرنا ہے، اور وہ جماعت بیٹھ کے اللہ اور رسول کی بات کرے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہمارا یقین جمے گا۔ آج ہمیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا۔ اب دیکھو رمضان کا مہینہ تھا، ماشاءاللہ مسجد پوری بھری ہوئی نظر آتی تھی، مسجد ساری بھری ہوئی نظر آتی تھی۔ اب رمضان ختم، بس وہ اکے دکے لوگ ہوں گے ہمیشہ کے لیے، 1 سال کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے اوپر لگے ہوئے نہیں ہیں۔ ایمان کی مجلس میں بیٹھ کے ایمان کی باتیں کرنے سے، ایمان کی باتیں سننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین ہمارا بنتا ہے، اللہ کی ذات سے محبت جڑتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت جڑتی ہے، ایک لاؤ لگتا ہے، ایک کنیکشن جڑتا ہے، ایک رشتہ جڑتا ہے اللہ کی ذات سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان سے اور اسلام سے۔ بہت بڑے فائدے ہیں جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اجمعین صحابی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عمر فاروق کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان کی شاخیں ہیں، یہی ایمان کی ٹہنیاں ہیں، یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا ایک دائرہ ہے، یہی ایمان کا ایک درخت ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا تو ایمان دنیا پر ہے، ہمارا تو ایمان دوست احباب پر ہے۔ دوست کی شادی میں نہ جاؤں تو ناراض ہوگا، سیٹ کی شادی میں نہ جاؤں، لڑکی کی شادی ہے، رشتہ دار کی شادی ہے، ماسٹر کی شادی ہے، استاد کی شادی ہے، اگر نہ جاؤں تو ناراض ہوگا، کام نہ کروں تو زندگی نہیں چلے گی۔ تو یہ ہمارا ایمان اور کنیکشن دنیا سے 90% لگا ہوا ہے، ہمارا تو ایمان 1% بھی نہیں ہے مضبوط، کیونکہ دنیا جب جیب خالی ہوتی ہے تو ہم کو ٹینشن ہو جاتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے کہ جیب میری خالی ہے۔ بدن پر اچھے کپڑے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو ایک نفرت سی ہونی شروع ہوتی ہے کہ میرے ادھر کو پھٹا ہوا ہے، میرا ادھر کو پھٹا ہوا ہے، تو ایک اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے۔ بازار میں جانے سے ڈرتا ہے، دوستوں سے ملنے سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں میں جانے سے بیٹھنے سے ڈرتا ہے۔ جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے تو شکل اور صورت اس کو پسند نہیں آتی، میری شکل یوں ہونا تھا، فلاں جیسی ہونا تھا، فلاں کے جیسی ہونا تھا، اور تھوڑی اچھی ہوتی تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین جو ہے دنیا کے کام کاج کے لیے ہے، دنیا کے رواجوں کے لیے ہے، اور اپنی شریر کے لیے ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنوں تک میں اس کو کس طرح سے بناؤں۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کئی لوگ ہیں 60-70 سال کے بوڑھے ہو گئے، 60-70 سال کی عمر ہو گئی لوگوں کی، پھر بھی اپنے شریر کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر، سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک ان اعضاؤں کو پھر سے ریکور کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً جو اللہ کی ذات بنائی ہے اس کو رد و بدل نہیں کر سکتے، جو ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مجلس جہاں بھی لگتی ہے اللہ کے فرشتے فخر کرتے ہیں۔ ایمان کی مجلس جہاں بھی لگتی ہے تو اللہ کے فرشتے فخر کرتے ہیں۔ ہم بھی بیٹھے اللہ کی مجلس میں، اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت الگ نکالیں۔ ماشاءاللہ نماز کے لیے تو وقت نکلتا ہے، جمعہ کے لیے وقت نکلتا ہے، تو اس کو ہٹا کر کے تھوڑی دیر، چاہے فجر کے بعد ہو، چاہے عشاء کے بعد ہو، چاہے مغرب کے بعد ہو، یہ الگ ٹائم نکال کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، وہ الگ ٹائم نکال کر کے ہم اپنے یقین کو مضبوط بنانے کا کام کریں۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایمان کی مجلس جہاں بھی لگتی ہے تو اللہ کے ملائکہ فرشتے فخر کرتے ہیں ایسی مجالسوں پر۔ فخر، آج ہمیں فخر ہے دوسری چیزوں پر، ہم کسی کی اولاد ہے تو ہماری ماں ہم پر فخر کرتی ہے، ہمارا باپ ہمارے اوپر فخر کرتا ہے،
ہمارے کام، ہمارے رویے، ہمارے انداز، ہمارے حالات، ہمارے کردار، ہمارے رویے، یہ سارے کے سارے ہمارے باپ اور ہماری ماں کو جب اچھے نظر آتے ہیں ہمارے، تو ہمارے ماں باپ فخر کرتے ہیں لوگوں میں، رشتہ داروں میں فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرا لڑکا ہے ایک عالم دین بنا ہے، دیکھو یہ میرا لڑکا ہے ایک نمازی بنا ہے، دیکھو یہ میرا لڑکا ہے ایک خطیب بنا ہے، دیکھو یہ میرا لڑکا ہے ایک عالم بنا ہے، دیکھو یہ میرا لڑکا ہے فلاں ڈرائیور بنا ہے، دیکھو میرا لڑکا ہے ایک گورنمنٹ بنا ہے۔ تو اپنی ماں اور اپنا باپ اپنے خاندان رشتہ داروں میں اپنا فخر کرتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے بھی ہمارا فخر کریں گے، دیکھ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تجھے دیکھا بھی نہیں۔ جب ہم اللہ کے نام پہ تھوڑا وقت نکال کے بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی کریں، تو وہ اللہ کی ذات کے فرشتے کرتے ہیں، یا اللہ یہ دیکھ تیرے بندے، تجھے دیکھا بھی نہیں، تجھے دیکھا بھی نہیں، نہ تیری جنت دیکھی، نہ تیری جہنم دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، یا اللہ یہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہو فرشتوں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ دیکھو ایمان کا جو لغوی معنی ہے، دل سے اقرار کرنا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان کا لغوی معنی جو ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین کرنا۔ میں نے گزشتہ جمعے بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تقدیر جو ہے اللہ کی ذات نے لکھا ہے، تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھی ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے ساتھ موت تک ہونے والا ہے، چاہے ہماری زندگی میں اچھا ہوگا چاہے ہماری زندگی میں برا ہوگا، یہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں 15,000 سال یا 50,000 سال پہلے اللہ کی ذات لکھ دیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اب مجھے غم کا اب مجھے غم کس بات کا، اب مجھے ڈر کس بات کا، اب مجھے شک کس بات کا؟ میرا تو ایمان مضبوط یہ ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب طے ہے اللہ کے قانون میں، تو ہمیں کچھ غم کرنا چاہیے نہ ہمیں کوئی فکر کرنا چاہیے۔ تو لغوی معنی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یقین کامل بنائے، مضبوط بنائے، کامل اور مضبوط بنائے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، کلمہ تو ہم پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جس کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ تو ایمان کے بارے میں ہے، ایمان کی عظمت، ایمان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے اوپر جمے رہے، کیا رہے؟ جمے رہے۔ پہلی سے لے کر 5ویں تک ہم ایک جگہ اسٹاپ ہو جاتا ہے ہمارا اسکول، اب 8ویں تک بنائے ہوئے، ہاں 8th کلاس، پہلی سے 8th کلاس، پہلے 7th کو بورڈ ایگزام تھا نہیں، اب 8th میں، ہاں اس کے بعد 9th اور 10th ایک ہمارا اسٹاپ ہے۔ تو یہاں ہم جم رہے ہیں، دنیا کے علم کے لیے ہم یہاں 1 کلاس سے لے کر 8th کلاس تک یہاں جم رہے ہم۔
اور یہ 8 سے لے کے 9th اور 10th یہاں 2 سال ہم جم رہے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ مجھے یہاں دنیا ملے گی، میں اگر اس کے اندر کامیاب نکل جاؤں 10 سال 12 سال، میں دنیا میں کہیں بھی جی سکتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی میں جی سکتا ہوں۔ بس جا رہی ہے، بس کے اوپر بورڈ پڑھ کے میں پتہ کر سکتا ہوں یہ کدھر جا رہی ہے اور کدھر سے آ رہی ہے۔ ٹرین کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے، ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا تو کون سا ہوائی جہاز کدھر جانے والا ہے پتہ ہے۔ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سسٹم، AI ساری چیزیں ہم پتہ کر سکتے ہیں، کون سی چیز کیا ہے، نفع اور نقصان کی چیزیں۔ یہ مجھے دنیا بتا رہی ہے، پہلی سے لے کے 12ویں یا ڈگری کلاس۔ اب پتہ لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری کون سی کلاس ہے؟ پہلی اور آخری یہی شبہ، پہلی اور آخری یہی کلاس ہے۔ اب ہم کو اس کے اوپر جمنا ہے، کب تک؟ ایک کلاس یا 5 کلاس یا 10 کلاس نہیں ہے، جب تک تیری موت نہ آوے اس وقت تک تجھے جمنا ہے۔ یہ 2 ہی کلاس ہے ہماری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلی اور دوسری، ان دونوں چیزوں پر جمنا ہے۔ جمنے کا مقصد اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرا چاہے دنیا کا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں۔ ہم اس کو اپنا ایشور مانو، اپنا گاڈ مانو، اپنا بھگوان مانو، اپنا اللہ مانو، اپنا خدا مانو، رب مانو، رحمان مانو، رحیم مانو، کریم مانو۔ کتنے نامہ ہیں اللہ کے؟ کتنے نامہ ہیں؟ 199 نام ہیں اللہ کی ذات کے، محمد الرسول اللہ کے بھی 100۔ چاہے تم کون سے بھی نام سے بتاؤ، پکارو۔ سب سے اچھا نام اللہ، کون سا؟ اللہ، سب سے اچھا نام، دل کو سکون دیتا، دل کو سکون دیتا، اس کے کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرے۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال؟ موت تک۔ ہم 10ویں پاس ہو گئے تو ہم کو چپراسی کی نوکری ملتی۔ کون سی؟ چپراسی کی۔ ہم بس کے کنڈکٹر بن سکتے اور بس کے ڈرائیور بن سکتے، ہاں جی۔ اور ہم کو کون سا بھی ایک چھوٹا موٹا نوکری مل سکتی 10-15 ہزار روپے کی، اور تھوڑا 5 سال اچھا پڑھو، اب آئیں گے پھر 22 سے 30 ہزار کی نوکری تک۔ تو شروعات تو یہ دنیا ہے، اور دین اسلام جو ہمیں کہتا ہے کہ تیرا شروع ہوا لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا تو جوان ہو گیا، بس اب 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے بچے، ختم، تو اب بالغ ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تیری موت تک تجھے اس میں جمے رہنا ہے۔ جمیں گے انشاءاللہ، ادھر تو نہیں بھاگیں گے، نہیں بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ بس جمعہ ہی جمعہ پڑھ لیے، پھر آگے جمعہ کو ہے نہیں، جمعہ کے پیسے دے رہے ہوں گے گاؤں والے مول صاحب کو، آؤ مول صاحب جمعہ پڑھو پھر نکلو، ہاں بھائی فائدہ اٹھانا نہ ہو جی حضرت، فائدہ اٹھانا نہیں اٹھانا۔ کھیت کرنے والے تم لوگ ہیں، کھیت کا کام کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے؟ چل میرے باپ دادا میرے کو 10 ایکڑ کھیت چھوڑ کے گئے، چاروں طرف باڑی لگایا کرتے گھگو، کوئی جانور اندر نہ جائے، وہ بولتے نا چڑیا چگ گئی کھیت، اس چاروں طرف باڑی لگا کے چھوڑا کرتے، نہ اناج نہ پیک نہ کچھ کھیت میں اڑتا۔ کون کرنا محنت؟ دادا خبر میں سے آپ کو اپنا کوئی محنت کرنا پڑے گا۔ جو باپ دادا پراپرٹی رکھ کے گئے اس کے اوپر ہم محنت کریں گے، اس کے اوپر وقت کو کھپائیں گے، طاقت اس کے اوپر لگائیں گے تو کچھ فصل دے گی، کچھ مال آئے گا، دنیا ہماری آسان ہوگی۔ ہائے
تو دین کا بھی وہی کام ہے۔ تو جیسے دنیا پر جم رہے ہیں ویسے دین کے کام پر بھی ہمیشہ سے جمنا ہے۔ کرنٹ آیا تو دیکھو گاؤں میں 4 بجے اٹھ کو جاتی بھائیاں ہمارے، کب 4 بجے رات میں کرنٹ آیا تو ایسا بھاگتی جیسا کہ کسی کے جنازے میں شامل ہو رہی۔ ابھی مٹھی پڑ رہی ہے کی خبر میں، میرے 4 مٹھی نہیں پڑے تو کیا ہوتا ہے کہ ایسا بھاگتے۔ وہ بھی بعض حضرات ایسے ہیں اذان سن کے اٹھ کے بھاگتے ہیں، ادھر مسجد کی آواز سنے نہیں تو ان کا تو بیڑا غرق ہوتا مول صاحب کا۔ شرائط ہو گئی یہ ہم بنا کے رکھیں، اذان ہوئی تو جو مجھے بستر سے اٹھنا ہے، اذان ہوئی تو جو میں گاڑی پہ بیٹھ کے کک مارنا ہے، اذان ہوئی تو میں کھیت میں جانا ہے، اذان ہوئی تو میں موٹر کا بٹن چالو کروں گا، اذان ہوئی تو پھوڑا ہاتھ میں پکڑوں گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کون بتایا ہمیں؟ ہم نے یہ بنایا ہے بھائی تجھے یہ اس طرف نہیں جانا ہے، یہ سارے کام کے لیے اذان ہونے کے بعد مسجد کو آنا ہے۔ اذان کس لیے دیتے ہیں ہم؟ مسجد کو آنے کے لیے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ کے۔ ہم نے تو بنایا ہے، تو اس لیے جمیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی نماز اذان ہوئی تو کدھر بھاگیں گے؟ ہاں وقت نکالو۔ چکر کٹیاں پہ بیٹھنے سے، کٹوں پہ بیٹھنے سے ایمان زندگی میں نہیں آتا، ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ جو ہم سیکھیں، جو ہماری زندگی میں آیا، اتنی 15 سال 12 سال کی عمر تک اور 4 سال تم اس سے لگ کے نہ دیکھو، ادھر بھٹک کے نہ دیکھو۔ قسم خدا کی اس جگہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے سیکھا ہے وہ بھی ہماری زندگی سے ختم۔ شراب زندگی میں آئیں گی، رنڈیاں زندگی میں آئیں گی، جوا زندگی میں آئے گا، برے اعمال زندگی میں آئیں گی، اللہ سے نفرت ہوگی، اللہ کے رسول سے نفرت ہوگی، مساجدوں سے نفرت ہوگی، اللہ والوں سے نفرت ہوگی، مسجدوں سے نفرت ہوگی، قرآن سے نفرت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں برائیوں کی طرف لے کر کے جانے والی ہیں۔ تو اس لیے اچھی سوچ پیدا کریں اور اس کے اوپر جمے رہے۔ کب تک؟ کب تک؟ صبح تک نہیں، موت تک۔ کب تک جمنا؟ موت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، روایات کرتے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ کو رب مانا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا۔ کون چکھا؟ صحابی کیا فرماتے؟ ایمان کا مزہ اس نے چکھا۔ ٹیسٹ یوں لے کے انگلی کو زبان پر لگاتے ہیں، ڈبل کا میٹھا کیسا ہوا کہ پہلے ایک پیس اٹھا کے کھاتا ہے نہیں۔ سب کام کرنے والے ولیموں میں، شادیوں میں، وہ اپنے کاموں میں بزی ہے۔ جب انہیں شادی خانے کے پاس پہنچا تو بس مٹھے کے دیکھ کے پاس جنگا بھائی کیسی بنی کہ تھوڑا لانا بھائی ایک پیس۔ وہ ایک پیس بول کے پورے 11 پیس کھا کے باہر آئیں گا نہیں۔ تو یہ ہے چکنا۔ ہنڈی میں گوشت پک رہا ہے تو چکھ کے دیکھتے ہیں۔ تو ایمان کا مزہ کس نے چکھا؟ کون چکھا؟ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو رب مانا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، پیغمبر مانا۔ صحابہ کرام نے ایمان کا مزہ چکھا، جیسے کہ جلیل القدر صحابہ کرام ہے، سیدنا ابوبکر صدیق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، عمر فاروق ہے، حضرت علی ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، اے میرے محبوب، ان کے گھوڑوں سے اڑنے والی جو دھول ہے، جو رد و غبار ہے، میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ کس کی قسم کھا رہا ہے اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے گھوڑوں سے جو اڑنے والی دھول ہوتی ہے ان کی قسم کھا رہا اللہ۔ تو وہ کتنے جلیل القدر نہیں ہوں گے اللہ کے نزدیک، وہ کتنے پیارے نہیں ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا۔ سنو ایمان کا مزہ کیا ہے، ایمان کا مزہ کیا ہے، سنو
حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حساب نہیں ہوگا، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب سانس رکے گی تو ہمارا حساب و کتاب، سوال جواب، ہماری پکڑ یہاں سے شروع ہو گئی، سمجھو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا فرماتے ابوبکر؟ کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مومن کا بال ہوتا، مومن مانے ایمان والا، کوئی مومن کے بدن کا بال ہوتا، وہ گر جائے تو اس کو کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ میں ابوبکر نہیں ہوتا، کوئی گھاس ہوتا، جانور کھا لیتا، کوئی مومن کا بال ہوتا، گر کے ٹوٹ گیا تو کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ یہ ابوبکر کی زندگی حالات۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کاش میں کاش میں تنکا ہوتا۔ وہ دیکھو تسبیح دکھ رہی، اس میں کیا وہ تنکا ہوتا، مالا ایک، کوئی میرے حساب کتاب نہیں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا۔ زندگی آسان ہے، دیکھ سمجھ رہے ہم۔ اجی حضرت کتنی عمر ہے ہماری؟ بہت دیکھے تو بعض کے 70 60 50 40 30 ہماری عمر ہے آج۔ تھوڑا جھیلے ہم دنیا کو، تھوڑا جھیل رہے دنیا کو، بہت جھیلنا پڑے گا۔ تو مرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی آسان ہے تو جنت ملے گی، اگر نقصان ہے، مشکل ہے تو جہنم ملے گی۔ تو اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے، جہنم سے بچائے، ہے کہ نہیں؟ کس میں ڈالنا؟ دو چیزیں ہیں، کون سے کئی میں ڈالنا؟ کئی میں جانا شریف؟ جنت میں۔ کیا جنت کی کیا نہیں کی ہے؟ دنیا میں سب کچھ ہے، نہیں ہے، وہاں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی پسند ہے، یہ ایمان کا مزہ چکے یہ لوگ، ان کی پسند کیا ہے؟ میری زبان ہوتی اللہ کا قرآن ہوتا۔ حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں؟ میری زبان ہوتی اللہ کا قرآن ہوتا، میں پڑھتا ہی جاؤں۔ یہ حالت تھی سیدنا عثمان کی، ایک رکعت میں ایک قرآن مکمل کرتے ہیں، اور ایک صبح سے شام تک، ایک دن میں مکمل قرآن اور ایک رات میں مکمل قرآن، حضرت عثمان۔ اور فرماتے غریب کا پیٹ ہو میری روٹی ہو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، تیری روٹی میرے کئی دن کے فاقے کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول، تیری روٹی میرے کئی دن کے فاقے کھلائے ہیں، تو انہوں نے مزہ چکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بھی ایمان کی عظمت اور ایمان کی فضیلت، ایمان کیا ہے، اسی کے اوپر تذکرہ چلے گا۔ وقت تو بہت کم ہے، کہنا سننا تو زیادہ ہے، اس لیے جوانوں سے، حضرات سے بھی ادباً گزارش ہے، دیکھو سننے کا اور کہنے کا مقصد کیا ہے۔ ابھی ایمان کے بارے میں میں چند چیزیں بتایا۔ اصل یہ چیزیں جو یہ دائرہ جو ہے نماز، کلمہ، پہلا کیا ہے؟ کلمہ، دوسرا کیا ہے ربان؟ نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ یہ ہمارے استمبھ ہے، پلر، اس کے بنا کھڑا نہیں ہوتا یہ اسلام، ایمان۔ اگر اس میں سے ایک طرف کا جھک گیا تو یہ ہمارا قائم ہے، جو چھت ہماری قائم ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ ہماری ٹوٹ گئی، نکل گئی زندگی سے، تو ہم قائم ہیں، تھوڑا سا جھکا ہوا نظر آئے گا، لیکن گھر برابر نہیں دکھے گا، جو ٹینٹ برابر نہیں دکھے گا۔ اس کے بعد روزہ گیا تو پھر تھوڑا دونوں طرف کا تھوڑا جھک جاوے گا۔ پھر تیسرا گیا
حج، تو وہ تینوں جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب بچے کیا؟ دو، ایک نماز ایک ایمان۔ اگر زندگی سے نماز بھی چلے گئی تو اب باقی کیا ہے؟ ایمان۔ کیا بچ گیا؟ ایمان۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچا، ایمان بچ گیا۔ اب یہ چاروں جو تمہارے کونوں سے چاروں چیزیں گر کے جھک گئے ہیں، اب کیا تمہارا ایمان سلامت رہے گا؟ ہو جی، وزن کو سلامت باقی رہے گا ایمان؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں، کس کے بارے میں، اس کے فائدے کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، ہم کو کیا کیا فائدے دیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ چلے گا کہاں؟ مسجد میں۔ 1 گھنٹہ بیان ہوتا، پون گھنٹہ، 1 بجے سے لے کے 1:40 تک۔ تھوڑی فکر کرو، کیا کرنا؟ فکر تھوڑی کرو۔ 1 بجنے سے پہلے مسجد میں آؤ، دیکھو کتنا مزہ آئے گا اللہ کی قسم، اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ ایسے ایمان کا لے کے میں کیا کروں کہ مجھے مسجد کچھ نہیں لاتا؟ ہو جی حضرت، ایسے ایمان کو میں لے کے کروں کیا؟ مجھے مسجد کو ہی نہیں لاتا۔ تو جو ماحول بیٹا رمضان میں بنائے تھے، حضرات سے بھی گزارش ہے، جو ماحول تم رمضان میں بنائے تھے اس کو قائم رکھو۔ یہ میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے، ان کے کہنے سے، جماعت والوں کے کہنے سے، اگر دنیا کا سب سے بڑا اللہ ولی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا رسول خود اللہ کی ذات بھی اگر آ کے کہے گی کہ تو نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھنے والا۔ تو میرے ایمان کو تو مضبوط کر، تو نہیں کرنے والا، کیونکہ اپنے طرف سے کرو۔ جو ماحول تم بنائے تھے اس ماحول کو برقرار رکھو، کامیاب رکھو، مسجد کو آباد کر رکھو، اور جمعہ کے دن 1 بجے سب حضرات مسجد میں آؤ۔ فائدے کی باتیں ہیں، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، ایسے ماحول میں معلوم ہوتا۔ میرے کو کیا کرنا ہے یہ چیزیں بولے تو اب قبر میں جا کے سوئیں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کون ہے تیرا رب؟ بیل بھنڈی ہے، پھوڑا ہے، موٹر گاڑی ہے، میری نوکری ہے۔ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں ہونڈی کا رہنے والا، میں بیدر ڈسٹرکٹ کا رہنے والا، میرے کو 4-5 بھائیاں ہیں۔ ایک پرچہ کھولا جائے گا، ایک پیپر لا کے یوں بتایا جائے یہ کون ہے؟ کیا دیکھا زندگی بھر؟ پولیس تھانے کے پولیس والے دیکھے، پنچایت کی کمیٹی دیکھا، عدالت کے وکیل جج دیکھا، اسکول کے ماسٹر دیکھا، کہے گا یہ ہمارے وکیل صاحب ہے۔ تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے